خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. خوب نقطہ جو درس آپ نے پڑھا خوب اس میں کچھ قابل توجہ باتیں تھی، کچھ نقطے تھے جن کو یہاں بیان کر رہے ہیں. پہلا نقطہ، پہلے قابل توجہ بات، پیشوند ہمی در زمان قدیم بکار می رفت و برائے استمرار یا التزام استفادے میں شد. کہہ رہے ہیں کہ قدیم زمانے میں پیشوند ہمی کا استعمال ہوتا تھا. پیشوند ہمی کا مطلب یعنی کچھ افعال ایسے تھے کہ جن کے شروع میں ہمی آتا تھا. کیا آتا تھا؟ ہمی. ٹھیک، ہمی لگتا تھا. اور ہمی کے ساتھ خاص طور سے ماضی استمراری اور مضارع التزامی. کیا ہے؟ مضارع التزامی. ان دو کے لیے آتا تھا. جب کسی کو ماضی استمراری یا مضارع التزامی لانا ہوتا تھا تو ہمی کے ساتھ لاتے تھے. پہلے ہمی لاتے تھے پھر ماضی یا مضارع، تو وہ ماضی استمراری یا مضارع التزامی ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا. لیکن اب ہمی کی جگہ می لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ ختم. اب ہم ہی نہیں لاتے. میں نے اس دن بھی اشارہ کیا تھا جس دن یہ درس پڑھ رہے تھے. معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بس استعمال کا طریقہ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مرور زمان کے ساتھ ساتھ دنیا کی تمام زبانوں میں کیا ہے، کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، حذف و اضافہ ہوتا رہتا ہے. فارسی میں بھی یہی ہے. پہلے بناتے تھے مثلا ماضی استمراری بنانا ہوتا تھا تو ماضی مطلق کے شروع میں کیا ہے، ہم ہی لاتے تھے. کیا لاتے تھے؟ ہم ہی. گفتن ہے جسے پڑھ کر گفتن، یہ مصدر ہے. گفتن سے ماضی ہو گیا خوب. ماضی استمراری بنانا ہوتا تھا تو اسی ماضی مطلق کے شروع میں می لگا دیتے تھے، یہ ہم ہی لگا دیتے تھے قدیم زمانے میں. تو ہم ہی گفت اس نے کہا، ہم ہی گفت وہ کہتا تھا. کیا ہے؟ ہمیں گفت. اب جو ہے یہ ہمیں کا استعمال نہیں ہوتا، اب ہم ہی کی جگہ می لگاتے ہیں، می گفت. اب یہی معنی دونوں کا ایک ہی، فرق نہیں ہے، خالی طریقہ استعمال بدل گیا ہے. قدیم زمانے میں چاہے ماضی استمراری ہو، یہ ماضی استمراری ہو، وہ مضارع التزامی. ٹھیک، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے یا مثلا کہ تاکید کی جائے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے یا کرو. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، کرو نہیں، وہ تو امر ہو جائے گا. کرنا چاہیے، ملتزم کیا جائے، کسی کام کی تاکید کی جائے، آپ سے کسی کام کی طرف متوجہ کیا جائے، آپ کو سفارش کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مضارع کے شروع میں ہم ہی لگا دیتے تھے. جیسے گفت سے گویل، گفت سے کیا آتا ہے؟ ہمی گویل، می گویل. لیکن اب ہمی نہیں آتا، اب کیا آتا ہے؟ می گوید آتا ہے. می گوید کہنا چاہیے. ٹھیک، تو یہ ہمی کو ہٹا دیا ہے اور ہمی کی جگہ اب می کا استعمال ہونے لگا ہے. بس اور کوئی خاص بات نہیں ہے. دیکھیں، پیشوند ہمی، پیشوند کہتے ہیں جو کلمہ شروع میں آتا ہے، پہلے آتا ہے. پیش پہلے، بند کسی دوسرے سے ملا ہوا.
جو شروع میں کسی سے ملا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں پیشوند. ایک ہوتا ہے پسوند جو آخر سے ملا ہوا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے پیشوند، ایک ہوتا ہے پسوند. پیشوند جو کلمے کے شروع میں ملا ہوا ہو، پسوند جو کلمے کے آخر میں ملا ہوا ہو. ٹھیک مولانا؟ ہاں. تو کہہ رہے پیشوند ہمی، کلمے ہمی کا پیشوند، یعنی یہ جو کلمے ہمی ہے یہ پیشوند بن کے آتا تھا، کلمے کے شروع میں آتا تھا. در زمان قدیم بیکار بھی رفت، یہ قدیم زمانے میں استعمال ہوتا تھا. قدیم زمانے میں کلمہ ہمی پیشوند بن کر کے آتا تھا، کلمے کے شروع میں آتا تھا. وہ برائے استمرار یا التزام استفادے میں شد، اور استمرار یا التزام کے لیے استفادہ کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا. وہ فعل را بماضی استمراری یا مضارع التزامی تبدیل میں کر، اور اگر یہ ماضی کے شروع میں آتا تھا تو ماضی کو کیا ہے، ماضی استمراری بنا دیتا تھا، اور مضارع کے شروع میں آتا تھا تو مضارع کو مضارع التزامی کر دیتا تھا. ٹھیک. لیکن در این جملے فعل ہمی گفت بے معنی می گفت است. لیکن درس میں جو یہ جملہ آیا ہے یا جو جملہ فعلیہ ہے ہمی گفت، یہ بے معنی می گفت، وہ کہتا تھا ہے. بدر جملے دوش یعنی دیشب خواست ہمی آسایت کی نالئی بشنید. اس جملے میں کہ کل رات وہ چاہتا تھا کہ آسایت کے بہت سارے معنی ہیں. اب یہاں کس معنی کے لیے آیا ہے؟ نچوڑنا، اذیت کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بہت سارا. ہمیں آسایت یعنی وہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا، یا مثلا کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا. کہ نالئی بشنید کی ایک فریاد سنی. فعل ہمیں آسایت در وجہ التزامی آمدے است. یہاں پر یہ جو ہمیں آسایت ہے یہ التزامی صورت میں آیا ہے، یعنی مضارع کو کیا ہے، مضارع التزامی میں تبدیل کر رہا ہے، مضارع التزامی کا معنی دے رہا ہے. یعنی دوش خاص وسایت، دوش خاص، تو اس نے چاہا کہ وسایت، یہ کہاں سے دیا ہوا ہے؟ اس کتاب کا تو نہیں ہے نا؟ یہ تو متن میں نہیں آیا تھا، ہے نا؟ دوش خاص وسایت. اب یہاں دوش کس کو کہنا ہے؟ دوش کاندھے کو کہتے ہیں. خوب یا شانہ خالی کرنا چاہتا تھا. بات صورت ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ یہ جملے میں یہ کون سا معنی دے رہا ہے، بس آپ کو اتنا سمجھانا چاہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ہمیں پیشوند بن کر کے آتا تھا. ٹھیک. اور التزام اور استمرار کے کا معنی دیتا تھا. ماضی کے شروع میں آتا تھا تو ماضی کو ماضی استمراری بنا دیتا تھا، مضارع کے شروع میں آتا تھا تو مضارع التزامی کر دیتا. لیکن اب بدل گیا، اب ہمیں نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ اب می آتا ہے. کیا آتا ہے؟ می. اس کی جگہ پہ می آتا ہے. می گفت ماضی استمراری کیا ہے؟ ہمیں کی جگہ پر ہمیں می گویت، ہمیں گویت کی جگہ پر اب می گویت سے کہنا چاہیے یا کہنا چاہتا تھا. چلے تو یہ بدل گیا ہے. اب دوسرا نقطہ جو ہے، قوانین دستور زبان در طول زمان دچار دیگر گونیها و تغییراتی شده و امروزه از برخی قاعده ها و دستورهای گذشته استفاده نمی شود. کہہ رہے ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ زبانوں کے قاعدے قانون بھی بدلتے رہتے ہیں.
زبان کے جو قاعدے قانون کل تھے وہ آج نہیں ہے. کل کچھ اور قاعدے قانون تھے، آج کچھ اور قاعدے قانون ہے. جیسے کہ ابھی جو اوپر گزرا ہے، پہلے ہمیں لگتا تھا، اب خالی می لگتا ہے نا. اور بھی ابھی بہت ساری مثالیں دیں گے، جیسے مثلا کہ چند سخن السادی یا یکی را گفتن، یعنی بے یکی گفتن. پہلے کہتے تھے یکی را گفتن، کسی ایک سے کہا، اب کہیں گے بے یکی گفتن. یا بچے ماند، بچے ماند یہ پہلے زمانے میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اب بچے می ماند ہے نا. کیسا ہوتا ہے، کس کی شبیہ ہوتا ہے، کس کے مثل. یا تو را خواہند پرسید، یہ قدیم زمانے میں استعمال ہوتا تھا. کسی سے یہ کہ تم سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھیں گے، کہتے تھے تو را خواہند پرسید. پرسیدن را کے ساتھ آتا تھا، لیکن اب استو خواہند پرسید، اب اس کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن بدل گیا کہ نہیں، زمانہ بدلا تو زبان کے قاعدے قانون بھی بدل گیا. یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. چلیں، قوانین دستور زبان کہہ رہے ہیں کہ زبان کے قاعدے قانون در طول زمان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دچار دیگر گونیہا و تغییراتی شدے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے دیگرگونی ہوئی ہے. بامروز از برقی قاعدہ، اور آج کل بعض قاعدے و دستورہائے گزشتے یا قدیم زمانے کے جو قوانین تھے استفادے نمی شود، وہ قاعدے قانون استعمال نہیں ہوتے. و بسیاری از آنها به شکل دیگری استفاده می کردن، آج وہ دوسری طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں. آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ قدیم زمانے میں جو زبان کے قاعدے قانون تھے اس میں بہت ساری تبدیلی آ گئی ہے. کل استعمال کرنے کا قاعدہ قانون طریقہ اور تھا، آج وہ قاعدہ قانون بدل گیا اور دوسرے طریقے سے دوسری شکل میں استعمال ہونے لگے. مثلا مثال دے رہے در درس چند سخن السعدی، یہ قدیم زمانے کی عبارت ہے. چند سخن از سعدی، عبارت یکی را گفتند. اب یہ سب قدیم زمانے کی باتیں ہیں. یعنی بے یکی گفتن، یہ یکی را گفتن یہ آج کیسے استعمال ہو رہا ہے؟ بے یکی گفتن. چند سخن السعدی اگر آج کی زبان میں کہیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ سخنان سعدی. کیا کہیں گے؟ کچھ نہیں، سخنان سعدی، سعدی کی کچھ باتیں. لیکن چند سخن السعدی یہ قدیم زمانے میں استعمال ہوتا تھا، آج اس کی صورت بدل گئی، سخنان سعدی کہیں گے. عبارت یکی را گفتن، یا قدیم زمانے میں کہتے تھے یکی را گفتن، ایک شخص سے کہا گیا، یعنی بے یکی گفتن. آج کیا کہا جاتا ہے؟ بے یکی گفتن یا بے چھ ماند. یہ قدیم زمانے میں استعمال ہوتا تھا. اگر کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ کیسا ہے، کس طریقے کا ہے، کس کے مثل ہے، کس کی شبیہ ہے، تو کہتے تھے بے چھ ماند. لیکن آج یہ جملہ استعمال نہیں ہوتا اس شکل میں، بلکہ کہتے بچے می ماند. کیا ہے؟ بچے می ماند. یا تورا خواہند پرسید، یہ قدیم فارسی، قدیم زمانے میں یہ دستور تھا، یہ قانون تھا کہ اگر آپ کو کسی سے یہ کہنا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا تو فارسی میں کہتے تھے تورا خواہند پرسید. لیکن آج استو خواہند پرسید و مانند آنہا کی فرامان دیدے می شود. یہ تو ہم نے چند مثالیں دی ہیں، چند نمونے پیش کیے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ قدیم زمانے میں کس طریقے سے کیا ہے
جملے استعمال ہوتے تھے، ان کا قاعدہ قانون دستور کیا تھا، اور آج کس طریقے سے؟ اللہ زبان فارسی میں اس طریقے کی چیزیں بہت ہیں۔ قدیم شکل اور تھی، شکل اور قدیم زمانے میں کچھ اور قاعدے قانون تھے، اور آج کے زمانے میں کچھ اور قاعدے قانون ہیں۔ اب نگاہی بے گلستان سعدی، کل انشاءاللہ